نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ یہ حدیث نمبر 5 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، اگر شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ دعائی الفاظ آخر میں ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے 3767۔ اور چھٹی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لاصحابہ لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل فلم یذکر اللہ تعالی عند دخولہ قال الشیطان ادرکتم المبیت وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قال ادرکتم المبیت والعشاء۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 2018 نمبر پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا تناول کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کے لیے جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے رات گزارنے کے لیے تمہیں جگہ مل گئی، اور جب بندہ کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا تمہیں رات کا کھانا اور جگہ دونوں مل گئے۔ تو کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، یہ بسم اللہ کا حکم ہے۔ اگر انسان کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا دشمن کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ اب بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ، تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ دوسری حدیث میں گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کے ذکر کا بیان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ کہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج و اسألک خیر المخرج۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5096 پر۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں بہتری کے ساتھ داخل ہونے کا اور بہتری کے ساتھ نکلنے کا۔ جب بھی گھر میں داخل ہو، خواہ دن ہو یا رات، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور رات کے کھانے کے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ۔ تو جب گھر میں داخل ہوتے وقت اور رات کے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر یعنی یہ دعائیں پڑھی جائیں تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا تمہارے لیے رات گزارنے کی بھی جگہ نہیں، رات کا کھانا بھی نہیں، کیونکہ یہ گھر جس میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی گئی اور یہ کھانا جس کو شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھی گئی، دعا پڑھنے کی وجہ سے شیطانوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت
اور کھانے کے وقت یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی ہے اور رات کے کھانے میں بھی شرکت ہو گئی، اس لیے جب گھر میں داخل ہوا جائے تو دعا پڑھنی چاہیے، اور جب کھانا شروع کیا جائے تو بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس طرح انسان شیطان لعین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو چیزیں ہم نے دیکھی، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا تناول کرتے وقت مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسرے، کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر شروع میں بھول جائے تو اٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ تیسرے، شیطان بھی کھاتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں آیا کہ شیطان کھانے میں اس وقت شریک ہو جاتا ہے جب دعا نہ پڑھی جائے۔ حدیث کے حوالے سے خاص چیز جو نظر آتی ہے وہ دین میں سہولت اور آسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی تکلیف کا اتنا لحاظ تھا کہ اگر کوئی بھول جائے، راستہ نکالا ہے نا، آسانی پیدا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان دشمنی کی وجہ سے کھانے اور گھریلو امور میں شرکت کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اس نے کیا بدلہ لینا ہے؟ ماں باپ کی دشمنی اولاد کی دشمنی ہوتی ہے، اولاد نہ بھی کچھ کرے تو وہ دشمنی جو ابتدا کی تھی وہ اتنی دشمنی کافی ہے۔ تو شیطان اگر کھانے میں شریک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بھوک ہی نہیں مٹے گی، نفع ہی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس گھر میں شیطان کو سونے کی جگہ مل گئی تو وہاں شیطان کیا کیا کام نہیں کرے گا۔ یعنی وہ چپ کر کے سوئے گا تھوڑی، سارے گھر میں پھرے گا، ہر ایک کو تنگ کرے گا۔ اب دیکھیں گھروں میں یہ تو عام معمول کے واقعات ہیں نا، جیسے لوگ برے خواب دیکھتے ہیں، پھر کبھی گھر والوں میں کوئی جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی چیزیں مسپلیس ہوتی ہیں، اور کبھی لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ تو شیاطین کی آمد سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کی دعا سکھائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں گے کھانا کھانے کا طریقہ۔ عام طور پر کھانے کے طریقے لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ موویز سے، ڈرامہ، ایک دوسرے سے۔ جیسے طریقے کسی سوسائٹی میں رائج ہوتے ہیں اپنے بڑوں سے، سوسائٹی میں جتنا کسی کی آمد و رفت ہوتی، جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے انسان وہی طریقے اختیار کر لیتا ہے، جن لوگوں سے امپریس ہوتا ہے انہی کے طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر ایسے لٹریچر سے بھی، جہاں پر دوسروں کی زندگی کو پڑھ کے انسان متاثر ہوتا ہے، پھر وہی طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ پڑھنے سے پہلے میں ایک سائن بورڈ پر ایک مسلمان لڑکی کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دائیں ہاتھ میں برگر ہے اور بائیں ہاتھ میں ایک مگ پکڑا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا کیا طریقہ بتایا۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا کہ آخر بائیں ہاتھ سے پینے کا کیا تعلق ہے، یعنی یہ کیا مائنڈ سیٹنگ ہے کہ کھا لیتے ہو دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ سے پیتے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسی کون سی ایمرجنسی لاحق ہے کہ ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتے کھانے سے؟ کیا آپ نے ضرور ہی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے؟ اس کو رکھ دیں۔ یعنی یہ ہرس کی انتہا نہیں ہے؟ یعنی اگر ایک جانور میں یہ ہرس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہڈی نہیں چھوڑتا، تو پھر ایک انسان کے اندر بھی وہی ہرس ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات دیکھیے کہ پینا ہے بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے تو فخریہ پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، خاص طور پر اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ ٹاک شو دیکھیے، کسی ٹی وی اینکر کو دیکھیے، ساتھ ساتھ چائے پی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سے کھا رہے ہیں، کیسے پینی ہے۔
کیونکہ دایاں ہاتھ بقول ان کے باتیں کرنے میں مصروف رہتا ہے. بات کرتے ہیں تو انسان جیسس دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے عموماً جیسس دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے. حدیث نمبر 4 ہے عن عمرو بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم حجر گود کو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی گود میں تھا. ربیب رسول ہے نا، یعنی آپ کی بیوی ام سلمہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے. وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ، کھانے کے دوران میں دوسروں کے سامنے سے بھی کھا لیتا تھا. کہتے ہیں وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ، کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ پلیٹ میں گھومتا رہتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد. رسول اللہ نے مجھے فرمایا اے بچے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اس کے بعد میں ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور سامنے سے کھاتا ہوں. تو عمر بن ابی سلمہ حضرت ام سلمہ کے فرزند تھے. ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ کھانے کی مجلس میں شریک ہوئے. ان کا ہاتھ دوسروں کے سامنے تک جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب ایک ہی پلیٹ میں، ایک بڑے تشت میں کھاتے ہیں. اپنی پلیٹ میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں. اور آپ سوچیں کہ ایک فرد یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، گروپ میں لوگ بیٹھے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھا کے کھا لیا، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے. چھوٹے بچے عام طور پر اپنی پسندیدہ چیز پر نظر رکھتے ہیں تو وہ جہاں سے جی چاہتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سکھایا وہ بڑوں کے لیے بھی ایکولی گڈ. آپ نے فرمایا، رسول اللہ کے انداز پر غور کیجئے گا، بچے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کھانے کے 3 آداب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ کو سکھائے، جن میں سے پہلا ادب ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا. تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری. اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا جائے تو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اور کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ اس کا دشمن کھانے میں اس کا شریک ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے یا صرف بسم اللہ؟ مکمل پڑھنا بھی جائز ہے اور صرف بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی. رسول اللہ نے بسم اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا جس کے معنی اللہ کا نام لو، اور کامل تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی. اگر صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے تب بھی جائز ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے. اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام اور مردار ہو جاتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ذبح کرتے وقت الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں، کیونکہ یہاں قول اور فعل متضاد ہو جائیں گے. مگر درست بات یہ کہ وہاں بھی اگر الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو جائز ہے. دوسرا ادب ہے دائیں ہاتھ سے کھانا. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ضروری ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2020. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ماں یا کوئی بڑا دیکھے یا اپنے جیسے بھی لوگ کسی کو بائیں ہاتھ سے دیکھیں تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب اس کی عادت ہے، یا یہ کہ اب نہیں کوئی باز آتا تو چلو کوئی بات نہیں. یاد رکھیے گا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے، جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فقہ کا اصول ہے. اصول کیا ہے؟ اصول آپ جانتے ہیں، النہی یفید التحریم، کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو وہ حرام کا فائدہ دیتا ہے. مراد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا روکنا دراصل کسی چیز کو حرام کرنا ہے. تو یہاں پر آپشن نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اس کا کوئی جواز نہیں. اور ہمیں شیطان کی اتباع سے روکا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا، اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ جس طرح شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، ایسے کفار بھی کھانے میں دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو پانی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ سالن لگ جاتا ہے اور برتن گندا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر گلاس گندا ہوگا تو سالن ہی سے گندا ہوگا۔ سالن کوئی ناپاک چیز نہیں، گلاس کو بعد میں دھویا بھی جا سکتا ہے، اور اگر ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ٹشو بھی یوز کر سکتے ہیں، نیپکن یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بھی گلاس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر گلاس گندا بھی ہوگا، تھوڑا سا گندا ہوگا، لہٰذا اس صورت میں بھی بائیں ہاتھ سے پینا حرام ہے۔ حرام صرف ضرورت اور مجبوری کے وقت جائز ہوتا ہے، اس لیے یہاں عذر باقی نہیں رہتا، کیونکہ عذر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دایاں ہاتھ شل ہو جائے، زخمی ہو جائے کہ منہ تک انسان ہاتھ نہ اٹھا سکتا، پھر بائیں ہاتھ سے جائز ہوگا۔ اور اہم بات ہے ضرورت کے وقت بائیں ہاتھ کو کھانے پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر بغیر ضرورت اور عذر کے حرام ہے۔ ضرورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ضرورت پیش آ گئی، دائیں سے بھی کھا رہے ہیں اور بائیں سے بھی کھا رہے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کسی قابل نہیں رہ گیا، اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تیسرا ادب ہے اپنے سامنے سے کھانا۔ دوسروں کے سامنے سے کھانا خلاف ادب ہے۔ اگر مختلف قسم کے کھانے ہوں تب انسان اٹھا کر کھا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول کریم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، آپ برتن میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے، یعنی ایک ہی برتن تھا، دو لوگ کھا رہے تھے اور آپ کدو تلاش کر رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2094 نمبر پر۔ حدیث پاک سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اور اپنے سامنے سے کھانا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اچھے انداز میں ادب سکھایا، اس پر نرمی کی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو کھانے کی دعا اور طریقہ سکھائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ کو سکھایا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں گے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لو، وکل بیمینک وکل مما یلیک، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ یہ الفاظ ہیں، یہ دہرائیے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ پھر دہرائیں، اب شامل کریں، یا غلام، پھر دہرائیں، الحمدللہ۔ تو یہ آداب اب اپنے تک نہیں رکھنا ہے، خود تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھانا ہے۔ کھانے کے آداب کے بارے میں ضرور سوچئے کہ ہم خود کس طرح سے اس کی پابندی کر سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں، یاد کیسے رہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اپنے گھر میں ٹیبل پر یا دسترخوان پر قریب کون سی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی کوئی حدیث یاد دلاتی رہے؟ اچھا، کیا کسی ہوٹل میں جہاں پر درمیان میں کارڈز پلیس ہوتے ہیں، ایسا کوئی کارڈ پلیس کر سکتے ہیں جس پر کھانے کے آداب لکھے ہوں کہ مسلمان کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رواج دینے کی ضرورت ہے، گھر میں، تعلیمی اداروں میں، ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، کینٹینز پر، جہاں کہیں بھی۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جس کے لیے ہر کھانے کے وقت پہ ضرور ایک دوسرے کو یہ حدیث سنایا کریں، پھر آپ کو یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہی یادوں کا تو ہی تعلق ہوتا ہے، یادوں کا رشتہ سب سے پیارا رشتہ۔ اسی وجہ سے آپ جب جنرلی آداب کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ اثر نہیں ہوتا،
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.